أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين قال الحكيم في قرآن الكريم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا۔ سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 28، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ۔ یہ حقیقت میں اگر اس کا ترجمے کے سمجھانے کے حساب سے دیکھا جائے تو پہلے ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا کا ترجمہ ہونا چاہیے، لیکن ہم صحیح جیسے یہ ترتیب ہے اس کے مطابق کریں گے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے اگر تو ان سے اعراض کرتا ہے، چونکہ رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا تو حکم پروردگار آیا کہ جب تیرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو ان سے اعراض کرے گا، انہیں نہیں دے گا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، جب تو ان سے اعراض کرتا ہے، ابتغاء رحمت من ربک، اس جستجو میں، اس انتظار میں ہے کہ تیرے پروردگار کی طرف سے رحمت، ترجوہا تو امیدوار ہے اس رحمت کا کہ خداوند متعال اپنی رحمت سے تجھے مستفید کر دے۔ ابتغاء حقیقت میں جستجو کو کہتے ہیں، کوشش کو کہتے ہیں، کوشش میں لگا ہوا ہے، تو کوشش میں ہے کہ تیرے پروردگار کی رحمت جس کا تو امیدوار ہے اس کی کوشش میں ہے، لیکن چونکہ نہیں ہے اس لیے تو ان سے اعراض کرتا ہے، انہیں نہیں دے سکتا۔ فقل، جب ایسی پوزیشن میں آپ آ جائیں، خدا کہہ رہا ہے رسول اللہ سے، فقل تو پس کہہ دیجئے لہم، ان فقراء کو، قولا میسورا، یعنی جو آپ ان کو اگر نہ بھی کرنی ہے، اگر ان کو جواب بھی دینا ہے تو ایسا جواب دیں کہ جس سے ان کی دل آزاری نہ ہو۔ قولا میسورا یعنی اتنا نرم اور آسان طریقے سے ان کو نہ کریں کہ جس سے وہ امیدوار بھی رہیں اور ان کے دل میں آپ کی جگہ باقی رہے۔ میسور یسر سے ہے جس کے مقابلے میں عسر ہے۔ قرآن کریم نے عسر کو بھی بیان کیا ہے یعنی تنگی، یسر یعنی آسانی۔ قول میسور یعنی ایسی گفتگو کریں کہ جس سے ان کا اپنا غم بانٹنا ان کے لیے آسان ہو جائے، جو فقر ہے وہ ان کے لیے انہیں برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی خدمت میں آئیں اور فرمایا یا رسول اللہ، میرے حالات آپ کے سامنے ہیں، 4 بچے ایک دوسرے کے بعد 4 بچے آئے ہیں، بچے چھوٹے ہیں۔ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ جنگوں میں رہتے ہیں، گھر سے باہر ہیں۔ خواتین کی تعلیم کی ذمہ داری میری ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری میری ہے، عبادت میں انجام دیتی ہوں، اور ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے ان 4 بچوں کی پرورش کرنا اور وہاں تک میں نہیں پہنچ پا رہی۔ یا رسول اللہ، مجھے ایک کنیز عطا کر دیجئے تاکہ میں ان کی دیکھ بھال سہولت سے کر سکوں۔ رسول خدا نے فرمایا، بیٹی آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت اسلام کی حالت کیا ہے، میرے پاس 400 فقراء اس وقت مسجد نبوی میں ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ان 400 فقراء کے ہوتے ہوئے میں آپ کو کنیز کیسے لے کر دے دوں؟ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا، بیٹی کیوں نہ میں آپ کو ایسی چیز تعلیم کر دوں کہ جو آپ کے لیے بہت ہی یہ جو مشکلات ہیں اسے برداشت کرنے میں آپ کے لیے سہولت پیدا ہو جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ، مجھے تعلیم کر دیجئے۔ فرمایا میرے لال، آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، ذکر کریں،
33 مرتبہ الحمدللہ اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، جسے ہم تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ یہ جب رسول خدا نے یہ تسبیح آپ کو عنایت کی تو رسول خدا نے یہ ان کا فرمان سن کے جناب زہرا گھر میں آئیں۔ روایت میں ہے کوئی آدھے میٹر کا ایک کالے رنگ کا دھاگا تھا، آپ نے اس کے اوپر 34 گرہیں لگا دی، اور اس کو یعنی جو پہلی تسبیح تھی وہ یہ تھی، گرہیں لگا دی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ 34 گرہیں، اور آپ اس کے اوپر سہولت کے لیے پڑھا کرتی تھیں۔ پھر جب غزوہ احد ہوا اور اس میں حضرت امیر حمزہ رضوان اللہ تعالی علیہ شہید ہو گئے، تو روایت میں ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب زیارت کے لیے جاتی تھیں قبر حضرت امیر حمزہ پہ، تو ان کی قبر سے مٹی اٹھا کے آپ نے ایک 34 دانوں کی تسبیح بنائی، اور اسی تسبیح کے اوپر آپ یہ پڑھا کرتی تھیں، چھوٹے چھوٹے دانے دھاگے میں پرو دیے اسی مٹی سے، اور اسے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہا گیا، جو بعد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد پھر یہ باقاعدہ طور پہ رواج پڑ گیا کہ وہ تسبیح خاک کربلا سے بنائی جائے گی۔ لہذا آپ اس واقعے سے اگر آپ دیکھیں تو جو مشکل تھی وہ ایک حقیقی مشکل تھی، اور رسول خدا کے پاس اس وقت نہیں تھا کچھ، تو رسول خدا نے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا اس انداز سے، اتنی سہولت سے، اتنے نرم انداز سے گفتگو کی کہ اس کو اس تسبیح کی بدولت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے آسان ہو گیا۔ یعنی اگر نہ بھی کی گئی تو اس انداز سے کہ کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لہذا روایت میں ہے کہ جب رسول خدا کی ایسی حالت ہوتی تھی اور کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا تھا تو رسول خدا دعا فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے دعا میں کہ پالنے والے ہمیں اور تمہیں، وہ جو فقراء آئے ہوئے ہوتے تھے ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ پالنے والے مجھے اور ان کو اپنے فضل کی بدولت عطا فرما۔ تو اس سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ رسول خدا کے پاس بھی اس وقت نہیں ہے، اگر ہوتا تو رسول خدا اس طرح کی دعا نہ فرماتے۔ لہذا دیکھیں کس قدر یہ تربیت ہے، کس طرح سے یہ تعلیم ہے۔ اور پھر قرآن کریم کو اگر دیکھیں تو قولاً کے ساتھ چند ایک الفاظ خداوند متعال نے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا قولاً میسورا، جس کی وضاحت عرض کر چکا ہوں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا قولاً لیناً، لین یعنی ملائم، گفتگو ایسی ہو جو بہت ہی ملائم ہو، سخت نہ ہو، کرخت نہ ہو۔ ایک اور مقام پہ قرآن میں آیا قولاً کریما، قولاً کریما یعنی آسان گفتگو ہو۔ ایک اور مقام پہ ہے قولاً سدیداً، سدیداً صاد سے ہے، محکم منطقی گفتگو، جب بھی گفتگو کریں منطقی اور مضبوط گفتگو کریں۔ ایک اور مقام پہ ہے قولاً معروفا، معروف یعنی جو معاشرے میں گفتگو رائج ہے اس سے گفتگو کریں، نہ یہ کہ آج سے 100 سال پہلے والی گفتگو کریں یا ایسے اصطلاحات استعمال کریں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے۔ قولاً معروفا۔ اور ایک اور آخری جگہ پہ ہے قولاً بلیغا، یعنی رسا گفتگو ہو، ایسی ہو جو دوسرے کے دل میں سرایت کر جائے، ایسی گفتگو ہونی چاہیے۔ اس میں کچھ ایک پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے اس آیہ مجیدہ کا کہ حتیٰ پیغمبروں میں بھی بعض پیغمبر کے ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جس میں نبی خدا بھی کسی کی مدد کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ ابتغاء رحمت من ربک،
دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حتماً رحمت پروردگار کا انسان کو امیدوار ہونا چاہیے. ترجوہا، ترجو رجا سے ہے، امید سے ہے. انسان کو ہر وقت رحمت پروردگار کا امیدوار ہونا چاہیے. تیسرا اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ خدا ہمارا مقروض نہیں ہے. عام طور پہ لوگ دعا مانگ کے کہتے ہیں کہ بس اب خدا یہ دے دے، خدا وہ دے دے، خدا یہ کر دے، خدا وہ کر دے. نہیں بھائی، خدا سے عاجزی کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور جب خدا دے دے تو وہ رحمت پروردگار ہے. خدا ہمارا مقروض نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی وہ ہمیں دیتا ہے وہ اس کی رحمت ہے. رحمت من ربک، اس سے یہ نقطہ ہم استفادہ کرتے ہیں. چوتھا اور بہت خوبصورت نقطہ، یعنی انسان کی زندگی کو جو بنانے والے نکات ہیں، پورا قرآن کریم ایسا ہے، لیکن یہ ایک خصوصاً یہ نقطہ بہت خوبصورت ہے. پروردگار نے اس آیت میں فرمایا ابتغاء، اور آگے فرمایا ترجوہا. ابتغاء یعنی کوشش کو، تلاش کو، کوشش اور تلاش کو کہتے ہیں. ترجو یعنی امید. لہذا یہ دونوں چیزیں انسان میں ہونی چاہیے. خدا سے امیدوار بھی ہونا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بس جی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی امید میں ہیں جی، خدا جسے دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، بس امید ہے جی، خدا سے لو لگائی ہوئی ہے، آل محمد عطا فرمائیں گے، خدا دے گا. بھئی امیدوار ہونا چاہیے، قطعاً ہونا چاہیے، یہ امید ہونی چاہیے. بغیر امید کے تو کچھ نہیں ہے، لیکن ساتھ میں کوشش ہونی چاہیے. اس امید کی جتنی کوشش بھی ہونی چاہیے آدمی میں. ابتغاء یعنی کوشش، جستجو، تلاش، یہ سب کرنا چاہیے انسان کو. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں تو اپنی کوشش سے پاس ہو گیا ہوں، میں نے محنت بھی دن رات کی ہے اس لیے میں پاس ہو گیا، کوئی مجھے فیل کر سکتا ہے، کوئی یہ ناکام ہو سکتا ہوں. نہیں، انسان کوشش کرے، تلاش کرے، جستجو کرے، اور اس کے بعد رحمت پروردگار کا طلبکار بھی ہو. اس کی مثال اگر آسان لفظوں میں کہہ دوں، پاکستان میں چونکہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہاں پہ بجلی جو دیتا ہے محکمہ، اسے وابڈا کہتے ہیں. وابڈا اور گھر کی بجلی، عام طور پہ بجلی کم ہوتی ہے تو پیچھے سے چلی جاتی ہے. یہ گھر کو روشن کرنے کے لیے یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں اگر گھر میں میرے اصلاً لائننگ ہی اس کی وائرنگ ہی نہیں ہوئی بجلی کی، کوئی بلا بھی نہیں ہے، ہاں وہاں پہ ہے، پیچھے ہے، گریڈ میں بجلی ہے، وابڈا کے پاس بجلی ہے، ٹرانسفارمر تک آئی ہوئی ہے، لیکن میرے گھر میں امکانات ہی نہیں ہے، وسائل ہی نہیں ہے، تاریں ہی نہیں ہیں، کوئی بلا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کیا میرا گھر روشن ہوگا؟ نہیں ہوگا. مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے گھر کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ سارے وسائل میں پرووائڈ کروں. کیا سارے جب میں نے وسائل پرووائڈ کر دیے تو میرا گھر روشن ہو جائے گا؟ نہیں، فقط اس سے روشن نہیں ہوگا، پیچھے بھی بجلی ہونی چاہیے. اگر گریڈ میں بجلی ہے تو آپ کا گھر میں بھی وسائل ہیں، تب یہ روشن ہوگا. اگر پیچھے گریڈ میں ہی بجلی نہیں ہے، اگر امید ہی نہیں ہے، تو پھر جتنی بھی کوشش کریں گے وہ اکارت چلی جائے گی. پانچواں نقطہ یہ ہے، مومن ہمیشہ ان امکانات اور وسائل کی جستجو میں رہتا ہے تاکہ محروم طبقہ کی محرومیت کو ختم کر سکے. اگر اس وقت نہیں ہے تو ان سے قولم میسورہ، نرم اور آسان دلجوئی کرے. لیکن مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو فقراء کی مدد کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے. وہ اس سٹرگل میں ہوتا ہے، اس کوشش میں ہوتا ہے، اس امید میں ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کچھ اس کے لیے اسے کچھ عطا کرے تاکہ اس سے وہ محرومین کی، فقراء کی، مساکین کی مدد کر سکے. چھٹا نقطہ اس میں یہ ہے، تمام دنیاوی وسائل اور امکانات در حقیقت انسان کی تربیت اور تکامل کے لیے ہیں. اور یہ بہت خوبصورت، یہ نقطہ ہم نے کہاں سے نکالا ہے اس آیت میں؟ یہ خدا نے فرمایا ابتغاء رحمت من ربک، نہیں فرمایا رحمت من اللہ.
من اللہ اگر کہہ دیتا، خدا کہتا، تو پھر یہ نقطہ یہاں سے نہیں آنا تھا، کیونکہ اللہ اور رب میں فرق ہے۔ رب تربیت سے ہے، لہذا انسانوں کی تربیت کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ جتنے بھی دنیاوی وسائل اور امکانات ہیں وہ سب کے سب انسان کی تربیت کے لیے اور اس کے تکامل کے لیے ہیں۔ ساتواں نقطہ جو اس آیت میں، آیہ مجیدہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی مادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تو کم از کم اچھی گفتگو سے اس کے دل میں جگہ بنانی چاہیے۔ قل لہم قولا میسورا۔ آٹھواں اور آخری نقطہ یہ ہے، فقراء سے وہ وعدہ کرو جسے پورا کر سکو تاکہ مشکل میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ عام طور پہ لوگ اس طریقے سے فقراء سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ہم وہ دے دیں گے۔ نہیں، ایسا وعدہ کریں جو پورا کر سکیں۔ قولا میسورا، اس آیت سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔